سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ عزیز و جان من، میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ کسی کو رول ماڈل بنائیں اور کم عمر میں بہت کچھ اچیو کرنے کی حسرتیں بپا کریں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول شریف بھی آپ کے سامنے تفسیر کے انداز میں پیش کر رہا ہوں کہ انسان کا قد اتنا نہیں ہوتا جتنا وہ نظر آتا ہے جسمانی طور سے، اصل میں اس کا قد اتنا ہوتا ہے جتنا اونچا وہ سوچ سکتا ہے۔ اس کے افکار، اس کی اونچائی اور اس کی قداور شخصیت کا تعارف بنتے ہیں۔ اور پھر دوسری چیز، آپ ہی کے قول کی تفسیر کے مطابق جو اس کی شناخت بنتی ہے وہ اس کی زبان ہے۔ وہ کتنا اچھا بول سکتا ہے، کتنا عمدہ بول سکتا ہے، کتنا مؤدب بول سکتا ہے، کتنا اخلاق کے ساتھ بول سکتا ہے اور کتنی فلسفی اور دلائل کے اوپر مبنی گفتگو کر سکتا ہے۔ جب میں اس حوالے سے گفتگو کرتا ہوں تو میرے سامنے پاکستان کے وہ نامور چہرے آتے ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام رکھا، اپنے علاقے کا نام رکھا اور پھر اپنے پاس جو کچھ بھی حاصل کیا اس کی تقسیم کی ہے، لوگوں تک پہنچایا ہے، نشر و اشاعت کی ہے۔ جی ہاں، میں ذکر کر رہا ہوں پاکستان کے بہت ہی پیارے، بہت ہی عزیز اور بہت ہی کم عمر میں بڑا اعزاز حاصل کرنے والے پروفیسر حماد صافی کا ہمارے درمیان موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حماد صافی صاحب، آپ کو پروفیسر کیوں کہتے ہیں؟ کیا عمر ہے آپ کی؟ میری انشاءاللہ 27 مارچ کو میں 15 سال کا ہو جاؤں گا، اور اگر پروفیسر کی بات کریں تو میں اکثر یونیورسٹیز جاتا ہوں، کالجز جاتا ہوں، تو وہاں پہ میرے سیشنز ہوتے ہیں۔ تو چونکہ میری عمر کم تھی، میں جب سیشنز ڈلیور کرتا تھا تو لوگ مجھے پیار سے نانا پروفیسر کہتے تھے۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ کیسا دیکھتے ہیں آپ میں اور اقبال میں کس حد تک مماثلت ہے؟ اقبال کے خواب کیا ہیں؟ کیسا نوجوان چاہتے ہیں پاکستان کو وہ؟ بالکل، دیکھیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو فلسفہ ہے یا جو نوجوان وہ چاہتے ہیں، جس طرح شاہین کی اگزامپل وہ دیتے ہیں، خودی کی مثال وہ دیتے ہیں، تو میں ہمیشہ میری یہ کوشش رہتی ہے کہ میں اسی موضوع کے اوپر بات کروں۔ یہ میرے فیوریٹ موضوع بھی ہیں۔ تو اگر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہیں تو وہ اس نوجوان کی بات کرتے ہیں جو کہ نرم دم گفتگو بھی ہے، گرم دم جستجو بھی ہے، پاک دل بھی ہے، پاک باز بھی ہے۔ وہ اس نوجوان کی بات کرتے ہیں جن کی پرواز بادلوں سے بلند ہوتی ہے، جو ستاروں پہ اپنا گھمنڈ ڈالنا جانتے ہیں، اور ایسے نوجوان کی بات کرتے ہیں جو کہ حلال کھاتے ہیں، حرام سے خود کو بچاتے ہیں، جھوٹ سے خود کو بچاتے ہیں، دھوکے سے خود کو بچاتے ہیں، ملاوٹ سے خود کو بچاتے ہیں، اور ہمیشہ سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت اچھے اقبال تو ایسے ہی ایک نوجوان دیکھنا چاہتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے اقبال آپ میں اپنے آئیڈیل شاہین کو دیکھ پائیں گے۔ نوجوانوں کو اگر کوئی پیغام دینا چاہیں، کیا کرتے ہیں ہمارے نوجوان؟ عام طور سے جاب کی تلاش اور پھر مستقبل کا پریشر اور پھر حالات اور واقعات اور حادثات میں اس طرح تر ہو جاتے ہیں کہ ان کو ایکسٹرا آرڈنری آؤٹ آف دا باکس سوچنے کا موقع نہیں ملتا۔ کیسے سوچیں؟ دیکھیں، یہ آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت بات کی، کیونکہ ہمارا سسٹم ہی ایسا ہے۔ ہمارے انوائرمنٹ کی اگر بات کی جائے، سوسائٹی کی اگر بات کی جائے، تو بچپن سے ہی جو ہے ہمارے بچوں کو فورس کیا جاتا ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے، لکھنا ہے، 16 سال کی آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے جا کے نوکر بننا ہے، آپ نے جو ہے پیسے کمانے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی نیگیٹو سوچ ہے، کیونکہ اس میں ایک انسان قید ہو جاتا ہے ایک لمیٹڈ سوچ کے حد تک۔ ایک انسان اس سوچ کے حد تک قید ہو جاتا ہے کہ میں نے اور کچھ نہیں کرنا زندگی میں، صرف پیسے کمانے ہیں میں نے۔ تو یہ جو سوچ ہے یہ بہت ہی زیادہ نیگیٹو سوچ ہے۔ اچھا، اگر ہم نے نوجوانوں کو یا بچوں کو اس سوچ سے نکالنا ہے اور ایسی سوچ کی طرف لے جانا ہے جس میں وہ کریٹیو آئیڈیاز کی طرف، انوویشن کی طرف، اور جتنی بھی بڑی بڑی چیزیں ہیں یا جدید دور کے تقاضوں کے مطابق جتنی بھی بڑی بڑی فیلڈز ہیں، اگر اس کی طرف اٹریکٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں ریفارم کی ضرورت ہوگی، اور اس کے علاوہ ہم نے ایک اپنا ماحول ایسا بنانا ہوگا، کیونکہ جیسا ماحول ہوتا ہے ویسی شخصیت انسان کی بنتی ہے۔ تو چونکہ ہمارا ماحول ہی ایسا ہے کہ جس میں ہمیشہ بزنس اور کاروبار کے مسائل، اور دکاندار نے پیسے نہیں دیے یا کرایہ نہیں ملا اور یہ وہ، تو ان مسئلوں کی وجہ سے ہمارے بچے بھی ان مسئلوں میں جکڑ جاتے ہیں، ان مسئلوں میں پھنس جاتے ہیں۔ اور دوسری بات جو ہے صحبت کی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ صحبت جو ہے یہ ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھک بیٹھک ہوتا ہے تو ان لوگوں کا اثر آپ کے اوپر ہوتا ہے، چاہے وہ بڑے ہیں، چاہے وہ آپ کے دوست ہیں، چاہے وہ آپ کے والدین ہیں، چاہے وہ آپ کے کزنز وغیرہ ہیں، جو کچھ بھی ہے۔ تو ہماری اگر صحبت اچھی ہوگی تو ہم خود کا کردار کو اچھا بنا پائیں گے۔ اینڈ تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس کی بات ہے تو پھر بچوں کو ایسا ماحول ملنا چاہیے، ایسا انوائرمنٹ بچوں کو ملنا چاہیے کہ جس میں وہ آؤٹ آف دا باکس سوچ سکیں،
جس میں ان کو موقع دیا جائے, جس میں ان کو سمجھایا جائے, جس میں ان کو آؤٹ آف دا باکس سوچنے کی اہمیت کا بتایا جائے, جس میں ان کو احساس دلایا جائے, جس میں ان کو بتایا جائے کہ آؤٹ آف دا باکس جب آپ سوچتے ہیں, جب آپ انوویشن لاتے ہیں, یا جب آپ ریولیوشن لاتے ہیں, یا جب آپ جو ہے ایک نیا آئیڈیا کریٹ کرتے ہیں, اس کے فوائد کیا ہیں, آپ کے لیے اس کے فوائد کیا ہیں, آپ کے معاشرے کے لیے اس کے کیا فائدے ہیں. مگر تو میں ہمارے سمجھتا ہوں لمیٹڈ خود لوگ ریسورسز کرتے میں ہیں. عام طور سے جب ہمارے پاس بہت سارے مسائل درپیش ہوتے ہیں, غربت ایک مسئلہ ہے, اچھی ایجوکیشن ایک مسئلہ ہے, پھر ماحول چونکہ ہم ایک تو خود بناتے ہیں اور ایک ہمیں ملتا ہے سوشل کنڈیشننگ کے تحت ملتا ہے, یہ سب چیزیں نہیں میسر ہیں, تو ایسا نوجوان کیا کرے؟ آپ کی اپنی تربیت کیسے ماحول میں ہوئی ہے, آپ کیسے بنے؟ جی دیکھیں, جس طرح آپ نے بات کی کہ جب اپرچونیٹیز نہ ہو, حالات خراب ہو, ماحول ٹھیک نہ ہو, تعلیمی نظام ٹھیک نہ ہو, تو اس حالات میں پھر کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیں, اس میں پھر ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ جب آپ حلال رزق کھاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ براہ راست آپ کی حفاظت کرتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ براہ راست جو ہے آپ کی تربیت کرتا ہے. تو جب آپ حلال رزق کھاتے ہیں تو آپ معاشرے کی جتنی نگیٹیویٹیز ہوتی ہیں ان سب سے آپ کی حفاظت خود بخود ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور آپ ہمیشہ اس کام میں پہل کرتے ہیں, یا ان چیزوں کی طرف آپ راغب ہوتے ہیں جو کہ پازیٹیو ہیں, جو کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے اور آپ کے معاشرے کے لیے فائدہ مند ہے. اور اگر میری بات کی جائے تو ہماری جو تربیت ہوئی, جس ماحول میں ہماری تربیت ہوئی, اس میں ہمیشہ ہمیں یہی بات سکھائی جاتی ہے کہ آپ نے اپنے ملک کی خدمت کرنی ہے, اپنے قوم کی خدمت کرنی ہے, اپنے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. تو یہ جو خدمت یہ جو بات ہوتی ہے بار بار جب ہمیں کہا جاتا ہے, لوگوں کو کہا جاتا ہے, تو اس سے احساس پیدا ہوتا ہے لوگوں کے اندر, اور یہی احساس ہوتا ہے جو انسان کو موٹیویٹ کرتا ہے, جو کہ انسان کو انسپائر کرتا ہے کچھ کرنے کے لیے. بہت اچھے, بہت اچھے. یہ بھی مجھے بیان فرمائیے گا, محمد ایجنسی جو اب محمد ڈسٹرکٹ بن چکی ہے, اس سے آپ کا تعلق ہے, آس پاس ظاہر ہے اس طرح سے نظام نہیں میسر ہوگا آپ کو, بہت ہی پسماندہ علاقہ میں نہ کہوں میں, مگر یہ کہ اتنی خدمت نہیں کر سکے جتنی کرنی چاہیے. تو ایسے ایریا میں رہ کر ایکسٹرا آرڈنری سوچنا, اپنے عمر کے لوگوں سے زیادہ آگے نکل جانا, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ بیسکلی یہ ایک بات میں یہاں پہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں, ہمارا تعلق ہے محمد ڈسٹرکٹ سے, لیکن تقریباً بہت وقت ہو چکا ہے کہ ہم پشاور شفٹ ہو چکے ہیں, اور میرے والد صاحب کی جو پیدائش ہے وہ بھی پشاور میں ہی ہے. ہاں, لیکن پھر بھی آپ کی وہی بات, ایک بہت ہی خوبصورت سوال ہے کہ ایسے علاقے میں جہاں پہ انٹرنیٹ بھی نہیں ہے, سہولیات بھی نہیں ہے, ایسے ماحول میں خود کی تربیت کیسے کی جائے؟ تو دیکھیں, اگر آپ جتنے بھی یہ ایجنسیز والے سائڈز ہیں, مومنٹ ڈسٹرکٹ ہو گیا, وزیرستان ڈسٹرکٹ ہو گیا, باجوال ڈسٹرکٹ ہو گیا, اس میں پھر تربیت کی ایک بہت ایک اچھا موقع ہوتا ہے جو کہ صحبت ہوتی ہے, کیونکہ وہاں کے لوگ دین سے بہت زیادہ جڑے رہتے ہیں, وہاں کے لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, وہاں کے لوگ جھوٹ نہیں بولتے ہیں, وہاں کے لوگ حرام سے خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر ایسے صحبت میں پھر ایک شخص بیٹھے, پھر ایک بچہ بیٹھے, یا ایک نوجوان بیٹھے, تو صحبت کا اثر ہوتا ہے, ٹھیک ہو گیا, تو پھر آپ بھی اسی راستے پر چلتے ہیں. یہ حماد صافی آپ کا پورا نام ہے, سلیم صافی کے کچھ لگتے ہیں آپ؟ ہاں, بہت سارے لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ سلیم صافی صاحب آپ کے کیا لگتے ہیں. میرے فیملی سے ان کا تعلق نہیں ہے, ہمارا صرف قبیلہ ایک ہے صافی, جبکہ وہ مردان کے ہو اور میرا تعلق پشاور سے. ملاقات ہوئی کبھی, کیا کہنا ہے؟ ہاں, ملاقات ہماری میرے خیال سے بہت پہلے ہوئی تھی. بہت پہلے ہوئی تھی. آئیڈیلائز کسے کرتے ہیں زندگی میں, کیسا بننا چاہتے ہیں کوئی ایک شخص؟ زندگی میں سب سے پہلی بات, ہم سب کے بنیادی آئیڈل جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہم سب کی کوشش ہے کہ ہم ان کی طرح بنیں, اور ہاں, ان کی طرح بننے کے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہماری مدد کرتے ہیں. وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اپنی زندگی بسر کرتے تھے, شاہین کی صورت میں, فلسفہ خودی کی صورت میں, اور ان کا جو کلام ہے. کیا کہتے ہیں اقبال آپ کو, آپ کی پرسنالٹی, فیوریٹ پرسنالٹی سے ملانے کے لیے اقبال کیا کہتے ہیں؟ بالکل, اقبال کا ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. لوح قلم وہ کیا ہے؟ لوح قلم وہ قلم ہے کہ جس سے آپ جو تقدیر لکھنا چاہتے ہیں, جو مرضی لکھنا چاہتے ہیں, وہ ہو جاتا ہے. تو علامہ اقبال ہم سب کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں جڑانے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی, اور میں سمجھتا ہوں ان کا جو پورا فلسفہ ہے وہ اسی چیز کے اوپر ہے, عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہے, ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہے. ایسا ہی ہے. اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا, قبضے سے امت بیچاری کے دی بھی گیا دنیا بھی گئی. اور یہ موج پریشاں خاطر نے پیغام لبے ساحل کو دیا ہے, دور وصال بہر ابھی تو دریا میں گھبرا بھی گئی. نکلی تو لبے اقبال سے ہے, ابھی آگے بتاتے ہیں کس کی ہے یہ صدا. مختصر سے وقفہ, لوٹ کر آئیے گا, الفلامی میں آپ کا انتظار رہے گا. حماد صافی آج الف لام میم کے مہمان ہیں, ینگسٹ موٹیویشنل اسپیکر ہیں, اور خوشی اس بات کی ہے کہ ہم ایک اچھا چہرہ دکھا کر آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے باکس سے آگے نکلنے کی کوشش کریں, اور جو کچھ آپ کو آتا ہے اس کو بانٹیں نا, لوگوں تک پھیلائیں نا, برکت اسی کا نام ہے.
حرکت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے برکت, اور برکت اسی طرح حاصل ہوتی ہے کہ جو آپ کو خیر آتا ہے اس میں تقسیم کریں. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. آپ قربانی دینے والا احسار اور جذبہ تو پیدا کریں. حماد صاحب, اب میں آپ کے سامنے کچھ ایسے سوال رکھنے لگا ہوں جو مجھے پتہ ہے یوتھ دیکھے گی تو شاید آپ سے کچھ سیکھے, اور اگر نہ بھی سیکھے تو دل کی بات آپ نے کرنی ہے. ہو سکتا ہے کوئی بات ایسی جس میں ہمیں آج بھی تبدیلی کی ضرورت ہے. اس عمر میں اکثر لوگوں کو محبت ہوتی ہے, پیار محبت کے بارے میں کبھی سوچا؟ سوری. پیار محبت شادی اس حوالے سے کوئی پلان بنایا؟ نہیں, اکثر ہوتا ہے نا ہمارے وہاں پہ کمیونٹی میں تنگ کیا جاتا ہے اکثر لوگوں کو. تو میرے والدین ہیں وہ اکثر چھیڑتے ہیں مجھے اس بات پر, لیکن تنگ کرتے ہیں. میرے بھائی بہن ہیں وہ مجھے تنگ کرتے ہیں, لیکن کس طرح تنگ کرتے ہیں؟ سوئیاں چبوتے ہیں نہیں یا صحرا سجا کے دیتے ہیں؟ نہیں, اس طرح نہیں کرتے. وہ بس بار بار آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اس کو چھیڑیں تھوڑا سا, لیکن نہیں. اکثر جو وہاں جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے, کم عمر میں شادی ہو جاتی ہے, عین ممکن ہے اگلے سال, اگلے مہینے, اگلے سال ہو جائے آپ کی؟ نہیں سر, کوئی ایسا نہیں ہے ارادہ. کیا یہ شادی مستقبل کے کام میں رکاوٹ حائل کرتی ہے؟ یہ کوئی بیریئر ہے یا ایک ہو جانے والی چیز ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا اس. ٹھیک ہو گیا, چلو یہ بڑا ایک عجیب سوال ہے حماد, جو تھوڑے سے شرما بھی رہے ہیں, اور ظاہر ہے میں سمجھ سکتا ہوں وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سمجھ میں آتی. یہ بتائیے, آپ نے کوئی پلان بنایا ہوگا یقینی طور سے, کیریئر کاؤنسلنگ پہ آپ بات کرتے ہوتے ہیں, آپ کا فیوچر پلان کیا ہے؟ ڈاکٹر, انجینئر, سائنٹسٹ یا ایسا کچھ؟ میرا جو اپنا ذاتی شوق ہے وہ ڈاکٹر یا انجینئر کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ میں جو ہے آئی وانٹ ٹو اسٹڈی. میں ہر ایک فیلڈ کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں. اور تقریباً جتنے بھی بزرگوں سے میری ملاقات ہوتی ہے وہ ہمیشہ مجھے ایک ہی سجیشن دیتے ہیں, ایک ہی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ نے کسی ایک خاص فیلڈ تک خود کو محدود نہیں کرنا, آپ نے تمام فیلڈ کو اسٹڈی کرنا ہے تاکہ آپ اس سے انفارمیشن حاصل کر کے, اس سے علم حاصل کر کے آپ لوگوں تک اپنے پیغام پہنچاؤ. اگر آپ ڈاکٹرس کے ساتھ بیٹھے ہو تو آپ میڈیکل ٹرمز میں آپ ان کو سمجھاؤ. اگر آپ انجینئر کے ساتھ بیٹھے ہو تو انجینئرنگ ٹرمز میں آپ ان کو سمجھاؤ. اگر آپ اکانومسٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اکنامیکل ٹرمز میں آپ ان کو سمجھاؤ. تو مجھے کسی ایک اسپیسیفک فیلڈ کا مشورہ نہیں دیتے, بلکہ ہمیشہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہر ایک فیلڈ کو اسٹڈی کرنا ہے تاکہ آپ ہر قسم کے لوگوں کو سمجھ سکو, ہر قسم کے لوگوں کی ذہنیت کو سمجھ سکو, اور ہر قسم کے لوگ جتنے بھی ہیں, جتنے بھی فیلڈز ہیں, ان سب کو آپ جو ہے موٹیویٹ کر سکو یا ان سب کی کیریئر کاؤنسلنگ آپ کر سکو. بہت اچھے. حماد, گیمز وغیرہ پہ کس حد تک رجحان ہے آپ کا؟ گیم تو بہت کھیلتے ہوں گے آج کل نوجوان, پب جی اور اس طرح کے اچھے گیم کھیلتے ہیں, آپ بھی کھیلتے ہیں؟ گیمز میں یقیناً جب چھوٹا تھا بہت زیادہ کھیلتا تھا میں گیمز, اور لیکن جب عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا, رسپانسبلٹیز آتی گئیں, تو اس چیز کو لازم بات ہے اس کو کم کرنا پڑا. لیکن گیمز میں آج کل بھی کھیلتا ہوں. ہمارے پاس جو ہے پلے اسٹیشن موجود ہے, اس پہ کبھی کبھار تقریباً مہینے میں 2-3 دفعہ ٹائم مل جاتا ہے تو ضرور کھیلتا ہوں. مہینے میں کبھی کبھار, ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن اس کے بعد اس کے علاوہ جو ہے فزیکل ایکٹیویٹیز پہ میرا زیادہ فوکس ہوتا ہے. ویڈیو گیمز کے علاوہ فزیکل گیمز جتنے ہیں, چاہے وہ فٹ بال ہے یا چاہے وہ بیڈمنٹن ہو گیا یا کرکٹ ہو گیا, تو اس پہ میرا رجحان پھر اس کی طرف زیادہ ہے. ٹائم مینجمنٹ کیسے کی جائے؟ آج کے زمانے میں بہت سارے کام ہوتے ہیں, یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے, اس کا کیا اسکیجول بالکل. دیکھیے, ٹائم مینجمنٹ کا ایک بہت ہی خوبصورت طریقہ مجھے میرے ٹیچر نے بتایا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی سب سے پہلی بات ہے ایک کاغذ اور ایک پین لیں, ٹھیک ہے, اور اپنی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں آپ کے پورے دن کی ان سب کو آپ لکھیں, اور پھر ذرا تھوڑا سا اس پہ غور کریں کہ اس میں وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس سے نہ میرا کوئی تعلق ہے, نہ جو مجھے کوئی فائدہ دے رہی ہے, نہ وہ کسی اور کو فائدہ دے رہی ہے. مطلب غیر ضروری ایکٹیویٹیز جتنی بھی ہیں ان سب کو آپ نوٹ کریں اور ان سب کو ختم کر دیں. غیر ضروری دوست ہو گئے آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے, جن کے ساتھ آپ غیر ضروری ٹائم گزارتے ہیں, آپ کا تعلق میڈیکل کی فیلڈ سے ہے, آپ کسی انجینئر کے ساتھ بیٹھے ہو, ہاں وہ الگ بات ہے کہ ان سے بھی آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے, بیٹھا کریں اس کے ساتھ, لیکن جو غیر ضروری ٹائم ہم ان کے ساتھ گزارتے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے. تو جو غیر ضروری ایکٹیویٹیز ہیں سب سے پہلے تو اس کو کاٹیں, پھر اس کے بعد جو آپ کی امپورٹنٹ ایکٹیویٹیز ہیں آپ ان کو ٹاپ لسٹ پہ رکھیں کہ یہ میری سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایکٹیویٹیز ہیں, میں نے ان کو کس طریقے سے کرنا ہوگا, کیونکہ ہر انسان کی اپنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ہر ایک انسان کی اپنی مصروفیات ہوتی ہے, اور وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اس کو کس طریقے سے مینیج کرنا ہے. تو غیر ضروری ایکٹیویٹیز کو ختم کر دیں, اور جتنی بھی آپ کی موسٹ امپورٹنٹ پرائیورٹیز جو ہوتی ہیں اس کو آپ ٹاپ لسٹ پہ رکھیں. اور ٹائم مینجمنٹ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ ہر ایک چیز کو ایکول ٹائم دو, اور ایک اور بات کہ آپ اس چیزوں کو جو ہے نہ زیادہ لمیٹڈ کرو نہ زیادہ ان لمیٹڈ کرو, کیونکہ ہم پڑھائی میں اگر ہو گئی تو اس کو کم ٹائم دیتے ہیں, گیمز وغیرہ ہو گئی تو اس کو حد سے زیادہ ٹائم دے دیتے ہیں. تو حد سے زیادہ نہ دیں نہ حد سے کم دیں, برابر میں سب کو چلائیں. ٹھیک ہو گیا. آپ کا ٹائم حماد, آپ کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ آپ کو حضرت علامہ اقبال سے بڑی انسیت ہے, بہت کچھ آپ ان سے سیکھ رہے ہیں. حضرت علامہ اقبال نے جس اردو کا استعمال کیا ہے وہ انتہائی معیاری اردو ہے, بہت سے اردو بولنے والے بھی اس اردو کو نہیں سمجھ سکتے. آپ تو پشتو زبان بولتے ہیں, یہ سفر کیسے قریب آیا؟ بالکل. دیکھیں,
ہمارا جو ہے بچپن سے ہم اسکول جب جاتے تھے تو اردو میڈیم اسکول میں ہم پڑھتے تھے جہاں پہ ہم 24 مطلب جب بھی اسکول جاتے تو وہاں پہ اردو بولتے تھے تو بچپن سے اردو کے ساتھ تعلق تھا. اس کے علاوہ ہمارے ٹیچر ہیں ایک تو وہ اردو میں کالمز وغیرہ لکھتے ہیں اور ان کی اردو بہت زیادہ بہتر ہے. اور ان کے ایک چھوٹے بھائی ہیں, ان کا بچپن سے جو ہے وہ اردو کی ناولس پڑھتے تھے اور اردو کے عمران ڈائجسٹ ہیں میرے خیال سے اسی کراچی سے چھاپی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ہم وہ پڑھتے تھے. تو انہی سے جو ہے ہماری اردو بہت زیادہ امپروو ہوئی اور انہی کی صحبت میں رہ کے میری اردو بھی امپروو ہو گئی ہے الحمد للہ, اچھی اردو ہو گئی ہے. ابھی تھوڑی بہت اچھی ہے لیکن میرے ٹیچر ابھی بھی مجھے کہتے ہیں کہ تمہاری تا تی ہیں کہ ان چیزوں میں بہت فرق ہے. اور ظاہری بات ہے وہ تقریباً جتنے بھی پٹھان ہمارے بھائی ہیں وہ جب اردو بولتے ہیں تو ان کا اس چیز میں لازماً مسئلہ ہوتا ہے. سب سے پیارا شعر علامہ اقبال کا آپ کو کون سا لگتا ہے؟ سب سے پیارا شعر جو ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کو سنا ہے کہ محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے جو صاحبزادے تھے جاوید اقبال صاحب جب وہ باہر جاتے ہیں پڑھائی کے لیے تو اس پہ علامہ اقبال نے جو ہے ایک پورا جو ہے ان کے لیے لکھا تھا اور پھر ان کو بھیجا تھا. جاوید نامہ لکھ دیا پورا. ہاں جاوید نامہ, بالکل. تو جاوید نامہ انہوں نے لکھا تو انہوں نے اپنے صاحبزادے کو بھیجا تھا. تو اس میں ایک بہت ہی خوبصورت لائنس تھی جس کا میں مفہوم آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر, خدا اگر دل فطرت شناس دی تجھ کو سکوت لالو گل سے کلام پیدا کر, میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. تو یہ آگے پیچھے تھوڑا سا مجھے یاد تھا, اکثر بہت وقت ہو گیا میں نے اس کو پڑھا نہیں ہے تو اس لیے ذہن سے نکل گیا تھا. تو جو اس کا یہ جو آخری لائن ہے کہ خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر, یہ ایک بہت ہی زیادہ مطلب میرے دل کو یہ شعر لگا. اور اس کے علاوہ میرے جتنی بھی اساتذہ ہیں ان کو بھی یہ شعر بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ ہمارے اکثر یہاں پہ ہوتے ہیں کیونکہ فتنے و فساد کا دور ہے, آپ سب کو پتہ ہے. سب لوگ جو ہیں اپنے کاموں کے لیے لگے ہوئے ہیں, لوگوں کو ایک دوسرے کا خیال نہیں ہے. آج کل لوگ جو ہیں چند پیسوں کی ارننگ کے لیے جو ہے لوگ ملاوٹ کر دیتے ہیں, دوسروں کا خیال نہیں رکھتے, اپنی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں, اپنے لیے بہتر سوچتے ہیں, دوسروں کے لیے بہتر نہیں سوچتے. جبکہ ہمارا دین اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں کہ اگر آپ کھانا کھاتے ہو تو کھانا ایک نوالا ڈالنے سے پہلے سب سے پہلے یہ سوچو آپ کے خاندان میں کوئی بھوکا تو نہیں سوچ رہا, صحیح ہے. اس کے علاوہ آپ کے ارد گرد کے آپ کے معاشرے میں جو آپ کے نیبرز ہیں اس میں تو کوئی بھوکا نہیں سو رہا, اگر بھوکا سو رہا ہے تو پہلے آپ ان کو کھلائیں. جب وہ آرام سے سو جائیں گے, پیٹ بھر کے سو جائیں گے, پھر آپ کھائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہ جو شعر ہے ان کا کہ خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر, چاہے آپ کے پاس وسائل ہو نہ ہو. اکثر لوگ ہمارا گلہ کرتے ہیں نا, جی انٹرنیٹ نہیں ہے, جی ہمارے پاس سہولیات نہیں ہے, اسکولز نہیں ہے, کالجز نہیں ہے, یونیورسٹیز نہیں ہیں, اپرچونیٹیز نہیں ہیں, انگریزیاں میں نہیں آتی, کمپیوٹر سکلز ہمارے پاس نہیں ہے. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کا آپ نے خیال نہیں رکھنا, جو وسائل آپ کے پاس ہو اس وسائل سے شروع کرو اور اسی وسائل سے جو ہے آپ نے آگے کے کام چلانا ہے. ابھی کچھ دن پہلے ہم ایک بزرگ کے ساتھ بیٹھے تھے, ایک چھوٹا سا واقعہ میں پیش کرنا چاہوں گا. میرے خیال سے یہ محمود غزنوی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ جب بھی وہ قافلے سے ایک دفعہ گزر رہے تھے, اپنے قافلے کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہے تھے, تو اکثر ایسا ہوتا ہے مہمان خانے ہوتے تھے راستے میں جہاں پہ رات بھی گزارتے تھے, اور ضرورت کا سامان ہوتا تھا قافلے کے لیے تو خرید کے جاتے تھے وہاں سے. تو ایک شخص وہاں پہ بیٹھا ہوتا تھا, ایک نوجوان وہاں پہ بیٹھا ہوتا تھا. جب بھی کوئی قافلہ وہاں سے گزرتا تھا, قافلہ رکتا تھا رات کے وقت, تو وہ دکان والا جو ہوتا تھا جو کہ سامان بیچتا تھا قافلے کو, تو وہ لائٹ جو ہوتی تھی اس زمانے میں تو وہ جلاتا تھا اس کو, تو وہ جلدی سے کتاب اٹھا کے نزدیک آ جاتا تھا اور وہاں سے پڑھنا شروع کر دیتا تھا. اور جیسے ہی وہ قافلہ چلا جاتا تھا, وہ لائٹ بجھ جاتی تھی, تو وہ آرام سے آ کے پیچھے کونے میں بیٹھ جاتا تھا اور وہ چیزوں کو ریئلائز کرنا دوبارہ شروع کر دیتا تھا. تو اسی طریقے سے جب محمود غزنوی آئے اور انہوں نے جب دیکھا کہ یہ اتنی محنت کر رہا ہے پڑھنے کے لیے, مطلب اس کے پاس لائٹ نہیں تھی پڑھنے کے لیے جس کو ہم ڈیوا بولتے ہیں پرچوں میں, لیکن اس سہولت میں جو اس کو ملی تو اس میں اس نے جو ہے پڑھنا شروع کیا اور اپنا کام اس نے کرنا شروع کیا. تو بہت زیادہ حیران ہوا یہ دیکھ کر, تو اس نے اپنا جو اس کے پاس تھا وہ اس کو دے دیا. تو حضرت علامہ اقبال بہت ہی خوبصورت انداز سے پروانے اور جگنو کی گفتگو کروا رہے ہیں اور ہم لوگوں کو, عام آدمی کو عام فہم سے ایک مزاج دے رہے ہیں. پروانے کی منزل سے بہت دور ہے جگنو, کیوں آتش بے سوز پہ مغرور ہے جگنو. یعنی پروانہ بھی ایک پرندہ, جگنو بھی ایک پرندہ ہے, وہ روشنی کا طالب, یہ روشنی سراپا. آپ دیکھیے جگنو کے پاس ایک روشنی ہے, وہ سب کو اس روشنی سے مستفید کرتا ہے, اور پروانہ خود اس روشنی کا طالب ہوتا ہے, اپنی زندگی صرف کر دیتا ہے. تو یہاں پہ پروانہ پوچھنا چاہ رہا ہے اور جواب بھی جگنو دے رہا ہے کہ اللہ کا سو شکر کہ پروانہ نہیں میں, در یوز اگر آتش بیگانہ نہیں میں. یعنی دوسروں سے بہت سارا لینے سے اچھا ہے جو کچھ تھوڑا سا آپ کے پاس ہے, خودی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا کر, غریبی میں نام پیدا کر. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا ایک مختصر وقفہ.
خوش آمدید عزیز الجانمن. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنی لائف کو ایک قیمتی تحفہ سمجھ کے، خدا کی عطا میں سے، عنایتوں میں سے بہت بڑی عطا سمجھ کے اس کرنسی کی ویلیو ذرا سمجھیں. عام طور سے جب پاکستان یا ڈالر یا دیگر کرنسیز آپ کے پاس ہوتی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اس میں سودا ہو سکتا ہے اور جب تک یہ ہیں آپ خرید و فروخت کر سکتے ہیں. یہ سانسیں بھی اس کی دی ہوئی سب سے بڑی کرنسی ہیں، اور جب تک یہ سانسیں ہیں آپ ہر چیز خرید سکتے ہیں ارادے کے ساتھ، حسن کے ساتھ، آداب کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، مطالعے کے ساتھ. حماد صافی، آپ نے مجھے یہ بتایا کہ بہت ساری چیزیں پڑھنے کا شوق ہے، مطالعہ کرنے کا شوق ہے، ہر علم پہ کم سے کم دسترس ہونی چاہیے. ذریعہ معاش کسے بنائیں گے؟ پیٹ بھی تو چلنا ہے نا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. فی الحال میں نے اس کا اتنا نہیں سوچا، کیونکہ الحمدللہ تھا میرے والدین ابھی زندہ ہیں اور میرے بڑے بھائی بھی ہیں، تو اس کا فی الحال میں نے ابھی نہیں سوچا. لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی ضرور کچھ نہ کچھ پلان کریں گے، کیونکہ ضرور. ہاں، وہ الگ بات ہے کہ ہمارا جو فیملی بزنس ہے وہ چلتا آ رہا ہے. ٹھیک. تو میرے بھائی بھی مجھے یہ کہتے ہیں کہ تم نے پڑھائی بھی اپنی جاری رکھنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی فیملی کو بھی ضرور سپورٹ کرنا ہے. تو میں اسے بالکل کہتا ہوں کہ بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک. لیکچرز وغیرہ جو آپ کے چلتے ہیں سوشل میڈیا وغیرہ پہ، اس سے کچھ ارننگ ہوتی ہے؟ سوشل میڈیا وغیرہ پہ پہلے ہمیں اتنا علم نہیں تھا، مطلب اتنا پتہ تھا کہ ارننگ ہوتی ہے، لیکن یہ SEO وغیرہ، سرچ انجن آپٹیمائزیشن وغیرہ، کی ورڈز وغیرہ، ان چیزوں سے ہم اتنے واقف نہیں تھے. لیکن ہم جب اس سے واقف ہوئے تو اس کے بعد یہ کووڈ کا سیشن آیا. اس کے دوران جو ہے ہم نے اس ارننگ پر، ان چیزوں پہ زیادہ فوکس نہیں کیا، کیونکہ ہمارا مین موٹیو ارننگ کرنا نہیں ہے سوشل میڈیا پیجز پہ، بلکہ مین موٹیو ہمارا لوگوں کو تک اپنا پیغام پہنچایا. تو اسی لیے ہم SEO اور ان چیزوں سے بہت بڑے عرصے تک دور رہے تھے. سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کیسے، یہ بھی ذرا مجھے بتا دیجیے گا نوجوانوں کو. بالکل، اس پہ بھی میں بات ضرور کرنا چاہوں گا. تو اس کے علاوہ لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ کووڈ کا سچویشن تھا، ٹھیک ہے، اس میں تو آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم تھا، کوئی وزٹس نہیں، تو اس میں آپ زیادہ ویڈیوز بنا کے زیادہ ارننگ کر سکتے تھے. تو میرے ٹیچر بھی یہ جواب دیتے ہوں، میں بھی یہ جواب دیتا ہوں کہ ہمارا مین کام ارننگ کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مین کام جو ہے وہ لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے. کیونکہ رازق تو اللہ تعالیٰ ہے، رزق دینے والی ذات اللہ ہے، وہ کہیں سے بھی آپ کو رزق دے سکتا ہے. صحیح. ہاں، پھر آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت سوال پوچھا سوشل میڈیا کی یوز کے بارے میں. تو یہ آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ ہمارے نوجوانوں کے اندر، بلکہ پوری دنیا میں ایک ٹرینڈ چل چکا ہے. لوگ جو ہے سوشل میڈیا کا، اسپیسیفکلی نوجوان سوشل میڈیا کا ایک بہت ہی نگیٹو استعمال کر رہے ہیں. اور سوشل میڈیا وہ جو کہ ایک دوسرے کو کنیکٹ کرنے کے لیے بنی ہے، ٹھیک ہے، لاکھوں میل دور، لاکھوں کلومیٹر دور جتنے بھی لوگ ہیں آپ سے، ہزاروں میل دور، ان سب سے ایک دوسرے کو کنیکٹ کرنے کے لیے بنی ہے. صحیح. لیکن ہم نے اس کا غلط استعمال کرنا شروع کیا. نوجوان رات کو دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، 3 بجے تک، 4 بجے تک فیس بک میں لگے رہتے ہیں، سوشل میڈیا میں لگے رہتے ہیں، وقت ضائع کرتے رہتے ہیں. پھر صبح وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ کالج جائے یا یونیورسٹی جائے یا اپنی رسپانسبلٹی سے انجام دیں. راتوں کو دیر تک جاگے رہتے ہیں اور صبح لیٹ تک سوئے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے پوری زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے ان کی. تو یہ ایک بہت ہی نیگیٹو چیز ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ افیکٹ ہوئے، ہمارے نوجوان بہت زیادہ افیکٹ ہوئے. بیسکلی ہر ایک چیز کے 2 ہی مقصد ہوتے ہیں، ایک پازیٹیو ہوتا ہے اور نیگیٹو ہوتا ہے. اور یہ ایک انسان ہوتا ہے جو کہ اس چیز کو جس طرح استعمال کرتا ہے، یہ ایک انسان کا کردار ہوتا ہے. اگر ایک انسان ایک چیز کو غلط استعمال کرتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ کردار خود ہی غلط ہے. تو جب آپ کا کردار اچھا ہوگا تو جو بھی چیز آپ کے سامنے ہو آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے. لیکن جب آپ کا کردار ہی نیگیٹو ہوگا تو جو بھی چیز آپ کو ملے تو آپ اس کو نیگیٹیولی یوٹیلائز کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں اپنا کیریکٹر بنانا چاہیے پازیٹیو. اگر ہمارا کیریکٹر پازیٹیو ہوگا، ہم سوشل میڈیا ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کو خود ہی پازیٹیولی ہم یوٹیلائز کرنا شروع کر دیں گے. سب سے اچھا ایکسپیرینس کہاں کرا آپ کو لیکچر دیتے ہوئے جو بہت مزہ آیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ ایک موٹیویشنل اسپیکر کی ایک بہت بڑی خواہش ہوتی ہے کہ جن کے ساتھ وہ بات چیت کر رہا ہے یا جس کو لیکچر دے رہا ہے وہ آڈینس ایکٹیو ہو. وہ آڈینس جو ہے رسپانسو ہو، وہ اس کو رسپانس دے، وہ اس کی باتوں کے اوپر عمل کرے. تو یہ موٹیویشنل اسپیکر کی ایک بہت بڑی خواہش ہوتی ہے. اور یقیناً میری بھی ایک بہت بڑی خواہش ہے کہ جن سے میں بات چیت کرتا ہوں، جن سے میں گفتگو کرتا ہوں یا لیکچر میں جب دے رہا ہوتا ہوں، تو وہ آڈینس ایکٹیو ہونی چاہیے. وہ آڈینس جو ہے آپ کو سننا چاہیے ان کو، اور وہ آپ کی بات پر اگر اچھی لگے ان کو تو عمل ضرور اس بات پہ کرنا چاہیے. تو ایسی آڈینس ملنا بہت ہی مشکل ہے، انتہائی مشکل ہے. اب تک نہیں لیکن اکثر بہت کم ملی ہے، لیکن میری ضرور ہیں. لاہور میں گیا، وہاں پہ بھی ماشاء اللہ نوجوان وہاں کے بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. اس کے علاوہ ہماری KP میں بھی، کراچی میں بھی ہمارے نوجوان ماشاء اللہ ایکٹیو ہیں. وہ سنتے ہیں، بے شک سنتے ہیں، لیکن چونکہ ہم واپس آ جاتے ہیں تو اس کا ہمیں نہیں پتہ کہ پھر وہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. نہیں کرتے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، آپ نے یہ ساری باتیں ہو گئی، اب چونکہ آخری منٹ ہے، ایسی چلتے پھرتے بات کریں. سیاست پہ کوئی گہری نظر ہے، نگاہ ہے، کچھ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں، سیاست کوئی انٹرسٹ نہیں؟ نہیں، کوئی انٹرسٹ. فیوچر میں بھی کوئی پلاننگ نہیں ہے؟ کوئی پلاننگ. پاکستان کی سیاست کو کیسا دیکھتے ہیں؟ خبر سنتے ہیں، TV لگاتے ہیں؟ دیکھیں، اگر جمہوریت کی بات کی جائے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس دور میں بھی جمہوریت کے خلاف انہوں نے جو ہے بات کی تھی.
اور جس طرح وہ کہتے ہیں یہ شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا یہ ناپائیدار ہے. صحیح ہے. تو وہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ یہ ایسا سسٹم ہے جو کہ سر پیٹتا چلا آ رہا ہے. ویسے یہ انہوں نے یورپ کے لیے کہا ہے. ہاں یورپ کے لیے کہا ہے, لیکن اسی سسٹم کو ہم نے یہاں پہ امپلیمنٹ کیا. دیکھیں اگر آپ ڈیموکریسی کی بات کریں تو یہ اس جگہ پہ امپلیمنٹ صحیح طریقے سے ہو سکتی ہے, یا فائدہ اس جگہ پہ ہے جہاں کی عوام ایجوکیٹڈ ہو, جہاں کی عوام کو یہ سمجھ ہو کہ میں نے حق اور باطل میں فرق کیسے کرنا ہے. لیکن جس عوام کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے, اور وہ بس اندھا دھند دوڑے چلے جا رہے ہیں, تو وہاں پہ یہ نظام نہیں چل سکتا. اور آج سے تقریباً 5000 سال پہلے جو سوکریٹیز تھے, سقراط جسے ہم کہتے ہیں, تو انہوں نے بھی جو ہے ڈیموکریسی کے بارے میں کہا تھا کہ اٹ از اے فیلڈ سسٹم. 5000 سال پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اٹ از اے فیلڈ سسٹم, یہ نظام نہیں چل سکتا, کیونکہ اس میں آپ لوگوں کو تولتے نہیں ہیں بلکہ آپ لوگوں کو گنتے ہیں. لیکن جب بات تولنے کی آتی ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کون زیادہ بہتر ہے. آپ ترکی کا نظام دیکھ لیں, ایران کا نظام دیکھ لیں, جس میں 10 بہترین لوگوں کو کھڑا کیا جاتا ہے, اور پھر عوام کو کہا جاتا ہے, وہ ایجوکیٹڈ لیول کے لوگ ہوتے ہیں, تو پھر عوام کو کہا جاتا ہے کہ اس میں سے ایک بہترین شخص کو سلیکٹ کریں. پھر عوام ان کو جو ہے ووٹ دیتی ہے, اور پھر جو سب سے بہترین شخص ہوتا ہے وہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ نظام وہاں پہ چل سکتا ہے جہاں کی عوام ایجوکیٹڈ ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری عوام ان ایجوکیٹڈ ہے, بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فیکٹ ہے, یہ فیکٹ ہے, اتنی نہیں آپ جتنی کہہ ہونا سکتے ہیں, چاہیے. بالکل کہہ سکتے ہیں. لیکن ہاں یہ بھی ایک بات ہے کہ ہماری عوام پھر وہ عوام ہے جو کہ ایک بریانی کے پلیٹ پہ اپنی ووٹ دے دیتی ہیں, تو پھر وہاں پہ ہمارا جمہوریت نظام نہیں چل سکتا. بالکل ایسے ہی ہے. جمہوریت ایک طرز ہاں حکومت ہے کہ جس میں طرز حکومت ہے, لیکن بندوں کو ایک گنا بات اگر کرتے کی ہیں. جائے یہ بہت پرانا سسٹم بھی ہے, تقریباً 5-6 ہزار سال ہو گئے. اور اگر ہم اسلامی نظام کی بات کریں تو اس کے تقریباً 1400 سال پورے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ویسے آپ نے کہا تھا کہ سیاست پہ اتنا خاص وہ نہیں ہے, لیکن انٹرسٹ بھی ہے, اور آپ نے بتایا کہ آپ کی معلومات بھی ہے. بہت اچھی بات ہے. اچھا, اب نوجوانوں کو ایک میسج میں چاہتا ہوں, نوجوان مجھ جیسے بوڑھے لوگوں کو بھی آپ میسج دیں ساتھ ساتھ. دیکھیں جتنے بھی نوجوان ہیں میں ان سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں, میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے, پاکستان نے ترقی کرنی ہے, مسلمانوں نے ترقی کرنی ہے, تو اسلام یا ہمارے دین کے بغیر ہماری ترقی ممکن نہیں ہے. کیونکہ عزت دینے والی ذات اور ذلت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے. تو وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا کہ سب لوگ رزق کے پیچھے دوڑ رہے ہیں لیکن رازق کا کسی کو خیال ہی نہیں ہے. تو اسی طریقے سے ہم سب کامیابیوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں, لیکن جو کامیابی دے رہا ہے اس کی ہمیں خیال ہی نہیں ہے. وہ 5 وقت ہمیں بلاتا ہے لیکن ہم جاتے نہیں ہیں 5 وقت. ہم بہانے کرتے ہیں, آگے پیچھے خود کو کاموں میں مصروف کر کے ہم اس کو بھول گئے ہیں. اور اسی بھولنے کی وجہ سے ہم جو ہے یہ ذلت اور یہ رسوائی کا یہ جو ہو رہا ہے آج کل, جو بھی ہو رہا ہے, یہ انہی چیزوں کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم اس ذات کو بھول گئے ہیں جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے, اور جس ذات نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وہ کہتا ہے کہ تم مانگو, جو مانگتے ہو مانگو, میں تمہیں دوں گا, لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے اس چیز پر عمل کرنا ہوگا جو میں تمہیں کہتا ہوں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو دل سے مانیں. ایک تو ہوتا ہے ہم زبان سے کہہ تو دیتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ہم اللہ کی مانتے ہیں, لیکن ہم دل سے اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتے. تو اللہ کی مانیں, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے, کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاکستان میں. ہمارے نوجوان جو ہے سنت کو فالو کرنے میں وہ شرمندہ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے. تو جو لوگ کیا سوچیں گے اس فیکٹر کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پیچھے رہ گئے ہیں. تو اسلام کے بغیر ہماری کامیابی ممکن نہیں ہے, اور یقیناً علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اسی کے ساتھ جوڑتے ہیں. دیکھیں ایک ملک جو کہ بنا ہی لا الہ الا اللہ کے بنیاد پر ہے, اس کی کامیابی اس کے بغیر جس کی بنیاد پر وہ بنا ہے کیسے ممکن ہو سکتی ہے. بالکل ایسے ہی. تو جس نظریے پہ پاکستان کو ہمارے آباء و اجداد نے بنایا, انہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا کہ آپ ہمیں ایک ملک دو, وہاں پہ ہم آپ کی عبادت کریں گے, ہم آپ کے جو حکم ہے احکام ہے اور آپ کا جو سسٹم ہے, قرآن کا جو سسٹم ہے, جو قرآن مجید ہے, اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے وہاں پہ. لیکن ہمیں ملک تو ملا لیکن ہم اپنا وہ وعدہ مکمل نہیں کر پائے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم لا الہ الا اللہ کو پکڑیں اور ہم اس پہ ریسرچ کرنا شروع کریں کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے, اللہ سے دوستی کیا ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا کیوں ضروری ہے. تو جب اس چیز کے تلاش میں آپ نکلیں گے تو آپ کو ایسی چیزیں مل جائیں گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ ہمارے ساتھ خود کئی ایسے واقعات ہوئے, بڑے بڑے بزرگوں کی جب آپ تاریخ پڑھتے ہو, جب آپ ان کی زندگی کو پڑھتے ہو, چاہے وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہیں, یا چاہے وہ جلال الدین رومی صاحب ہیں, یا شمس تبریزی صاحب ہیں, جب آپ ان کی زندگی کو پڑھتے ہو تو آپ حیران ہو جاتے ہو کہ ایسی شخصیت بھی ہو سکتی ہیں. تو جب آپ ان کو پڑھ کے اتنے حیران ہوتے ہو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو سمجھ کے کتنے حیران ہو جائیں گے. جی تو ضرور اس چیز کو فالو کریں, بالکل سنت کو ضرور فالو کریں.
اور جب آپ سنت کو فالو کریں گے تو آپ کے جتنے بھی سسٹم ہے وہ خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں, اللہ آپ سے محبت کرنا شروع کر دے گا. ایسا ہی ہے. اور حماد کا یہ مشہور کہنا ہے کہ دولت, شہرت اور طاقت اور اختیار یہ سب خیال, اور خیال کے غلام ہیں آپ تو پھر کچھ بھی نہیں ملتا. خیال سے آگے نکلیں اور بادشاہوں کے بادشاہ بھی بن جائیں گے آپ. بہت شکریہ حماد آپ کی دلچسپ گفتگو کا, اور مجھے یقین ہے کہ آپ الف لام میم میں آتے رہیں گے, انشاءاللہ. پروگرام کو بھی دیکھتے رہیں گے, علماء کی گفتگو اس میں ہوتی ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ کی عمر کے لوگ بھی اس میں انٹرسٹ لیں گے, کیونکہ بہت ضروری ہے ہمارے معاشرے میں اعتدال پسندی اور دین اور دینیات کی باتیں ہوتی رہیں. میں شکر گزار ہوں آپ کا, اور مجھے یقین ہے کہ آپ جاتے جاتے پشتوں میں رحمان بابا کا یہ کوئی اپنی پسند کا شعر سنا دیں گے, بہت سے لوگ سننا چاہیں گے. بالکل. پشتو میں رحمان بابا کا جو ہے ایک شعر ہے جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے, اور اس پہ میں ہزاروں مرتبہ اس پہ میں بات کر چکا ہوں. اور وہ شعر یہ ہے, اچھی جھندے زان پزما کا خاک کلک تو خم کلوے غواڑے دخاورو پا مقام شام. اس کا ترجمہ بھی آپ بتائیں. ہاں بالکل بالکل. ساری یہ اس میں رحمان بابا جو ہیں یہ کوٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک بہت بڑا مقام ملے, آپ جو خودی کا جو معراج جس کی ہم بات کرتے ہیں, جو عروج کا جو کامیابی کا جو معراج ہے, اگر آپ اس تک پہنچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو زمین میں گاڑو. اور اسی پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہے کہتے ہیں اسی شعر کو, رحمان بابا کے شعر کو کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں, مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانے خاک سے مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. بھائی خوبصورت, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں انتہائی شکر گزار حماد کا, آپ کا بھی شکریہ, آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے توجہ کے ساتھ سنا ہے. اور آج مجھے یقین ہے کہ آج آپ کے گھر میں بیٹھے بچے بھی ایک آئیڈیل, ایک آئیکن لے کے اٹھیں گے. ان کے اندر بھی ایک ہمت آئے گی, حوصلے پست نہیں ہوں گے, ذہن پسماندگی کے شکار نہیں ہوں گے, بلکہ رفت ملے گی افکار کو بھی, خیالات کو بھی اور سوچ کو بھی. اور اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اگر آپ پاکستان میں سرو کریں, پاکستان کے لیے ساری محنت کریں, اور پھر دنیا میں جہاں چلے جائیں وہاں عدل و انصاف اور دین و دینیات کی بات کریں. بہت بہت شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں.